बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। अदालतों से जंग चल रही है, हुकूमत की चल रही है, सिर्फ सियासतदानों की चल रही है या किसी और की चल रही है, और इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा और क्या बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं और हुकूमत खुल कर किस तरह तनकीद पर उतर आई है। दूसरी तरफ ईरानी सदर के हादसे की अफसोसनाक ख़बर कंफर्म हो गई है, और ये सिर्फ हादसा था या साजिश थी, और ये साजिश किसने की और हमारे यहाँ इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। और इसके अलावा जनाब मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मीडिया के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होने जा रही है। जी हाँ, वफाकी हुकूमत भी कर रही है और सूबाई हुकूमत भी कर रही है, पंजाब की हुकूमत भी, और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन इन सब बातों से पहले वापस आता हूँ अदालतों के साथ जो एक जंग चल रही है। अच्छा, जो भी हुकूमत होती है उसके अदालत से मसाइल होते हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। अच्छा, क्योंकि जहाँ जहाँ हुकूमत गलत काम कर रही होगी वहाँ अदालत रोकेगी, लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी भी हमने देखी हैं जिसमें अदालतों की तरफ से हम माजी में, जिसको जुडिशल एक्टिविज़म का भी नाम दिया गया, हम बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। हम तो ये भी देख चुके हैं कि 2/3 मेजॉरिटी वाले वज़ीर आज़म को वो पनामा का केस आया और उसमें से अकामा निकाल के और ज़बरदस्ती एक ड्यूटी जज बिठाकर और व्हाट्सएप मैसेजेस और ब्लैक लॉ डिक्शनरी और पता नहीं क्या क्या करके उस वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी गई। हमने ये भी देखा कि एक वज़ीर आज़म के एक सवाल करने के बाद फिर वो एक ख़त ना लिखने का बहाना करके उस वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने हुकूमतों के साथ ये मसाइल देखे हैं, लेकिन वो उसी तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और कुछ मामलात में तो ऐसे आए जहाँ पर हमें बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अब ताज़ा तरीन वाक़या जो हुआ है, वैसे तो वो चल रहा है ना, पगड़ियों के फुटबॉल वाडा साहब वाला केस जो है, फैसल वाडा वाला, वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें एक ताज़ा तरीन वो आया है जहाँ मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो केस सुन रहे हैं मिसिंग पर्सनस का, बल्कि ताज़ा तरीन शायर जो हैं अहमद फरहाद, उनका केस है, गुमशुदा हैं, लापता हैं। और वैसे तो किसी को भी लापता नहीं होना चाहिए, इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात है अगर कोई भी शख्स लापता होता है। हुकूमत की नालायकी है, इदारों की नालायकी है, जिसकी भी है, क्रिमिनल नेगलिजेंस है, मुजरमाना गफलत उनकी, या किरदार कह लें, जो भी है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ से भी बड़े अजीब व गरीब से कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, क्या ये वाहिद वाक़या है? क्या ये इन जजेस के पास वाहिद वाक़या है या अनोखा वाक़या है कि इस तरह से हुआ है? इस तरह की बातें पहले भी हो रही थी। अच्छा, और मतलब ये मैं इसमें ये इसको बेस नहीं बना रहा कि चूँकि पहले कोई नहीं पूछ रहा था तो अब भी नहीं पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल जवाब तलब किया जाना चाहिए, और उसमें हुकूमत ज़िम्मेदार होती है हर काम के लिए। ज़ाहिर है जो वज़ीर आज़म है होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें थोड़ा सा ओवर लग रही होती है, जिस पे वज़ीर कानून ने भी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज बात किया। उन्होंने कहा कि वो कुछ अपनी हदूद भी होती हैं सब चीज़ों की। उन्हें कुछ रिमार्क्स पे बड़ा अफसोस है, या वो बड़ा रिएक्शन दे रहे हैं। जो रिमार्क्स ये आए हैं कि काबीना को यहाँ बुला कर बिठाएँगे, मतलब अदालत में बुला कर बिठा लेंगे। ठीक है, जज साहब कह सकते हैं, जज साहब की जो इख्तियारात है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वैसे तो मेरे ख्याल में आइन की हदूद में ही होंगे, लिमिटेड होंगे। मैं चूँकि कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता उसमें, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। और एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के पास भी बड़े इख्तियारात होते हैं, काबीना के पास भी इख्तियारात होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ वज़ीर आज़म, वज़रा, काबीना, पार्लियामेंट, किसी को भी कुछ भी नहीं समझा जाता। जिसके पास ताकत होती है वो दूसरे को कुछ नहीं समझ रहा होता। अच्छा, अगर जज साहब काबीना को वहाँ ला के बिठाना चाहते हैं और एक गलत काम की वजह से, वो गलत काम ये हुआ है कि एक शख्स नहीं मिल रहा और अदालत के हुक्म के बावजूद उस पर अगर रिएक्शन नहीं आ रहा या रद्द-ए-अमल नहीं सामने आ रहा प्रॉपर, तो इस वजह से, लेकिन ये रिएक्शनरी रिमार्क्स नहीं होने चाहिए, मुझे भी लगता है कि नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्या वो हमारे मुल्क में आपको पता है ना, मुकदमात के ढेर लगे हुए हैं, लाखों मुकदमात जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ सुनता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। और हर जो सीनियर जजेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों तो वो नीचे वालों पर, हाई कोर्ट के जज हों तो वो नीचे वालों पर, मतलब लोअर कोर्ट्स जिनको हम कहते हैं, सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, ये सारे जो हैं ये भी तो बहरहाल जजेस ही हैं ना, जुडिशरी का हिस्सा है। तो वहाँ पर ख़ुसूसन, और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो क्या पार्लियामेंट भी ऐसा कर सकती है कि पार्लियामेंट कहे कि जनाब अच्छा फ़लाँ वो लाहौर के फ़लाँ सेशन जज या फ़लाँ सिविल जज की जो अदालत है वहाँ पे इतने अरसे से इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ बुलाएं, यहाँ बैठ कर वो करें, हमारे सामने करें और करके फ़ारिग करें। मतलब बिल्कुल एक अफरा तफरी वाला
غلط کام ہو جائے گا. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور عدالت نے جواب طلب کرنا ہے. عدالت نے سائل کو، مدعی کو، جو بھی آیا ہے شخص، اس کو ریلیف فراہم کرنا ہے، ان کی داد رسی کرنی ہے، ان کی بات سننی ہے، لیکن ایٹ وٹ کاسٹ؟ کیا اس میں وزیر اعظم، کابینہ، ادارے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے؟ جب ایک طرف کہا جاتا ہے کہ وہ ججوں کی پگڑیوں کے فٹ بال بنانے کی جب بات ہو تو اس پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ٹھیک کیا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں ناراض ہوں، وہ بالکل جائز بنتا ہے، لیکن باقی لوگوں کی بھی پگڑیاں جو ہیں وہ بھی اتنی اہم ہیں. اور وہ فیصل واڈا صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مجھے بتانا پڑے گا، مجھے چاہے پھانسی لگا دیں، مطلب مجھے پھانسی لگا دیں کا لفظ نہیں انہوں نے کہا، میرا خیال ہے یہ میں فالتو کر کے، وہ پھانسی نہیں لگنا چاہیں گے، مگر مجھے جو مرضی سزا دے دیں، لیکن وہ بتانا پڑے گا کہ جو مجھے پراکسی کہا ہے جج نے وہ کیسے کہا ہے، اس کو پروو کرے. اچھا، بات ان کی بھی ٹھیک ہے. اگر ہم باقی چیزوں میں کسی سے اس کا ثبوت مانگ سکتے ہیں، اس کی جواب طلبی ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے ججز کے ریمارکس بھی، مجھے لگتا ہے کہ باقی دنیا میں اتنا اس طرح کے سیاسی ریمارکس نہیں آتے ہوں گے جس طرح کے ہمارے ہاں بعض اوقات آتے رہے. پتہ ماضی میں دیکھتے رہے کہ ججز کہتے تھے کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلہ دیں گے، تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یار اب ضمیر کے مطابق کیوں فیصلہ دیں گے؟ مطلب ہر شخص کا ضمیر مختلف سوچ سکتا ہے نا، اس کے پیرامیٹرز، اس کے میرٹس، اس کے ڈی میرٹس مختلف ہو سکتے ہیں. تو جو آئین ہے، جو قانون ہے، جو ان رائٹنگ سامنے موجود ہے، اس کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں. آپ ضمیر کے مطابق کیوں فیصلہ دیں گے؟ ہم نے یہ ریمارکس بھی سنے ہیں کہ ایسا فیصلہ دیں گے کہ تمام فریقین کو قابل قبول ہو. بھی کیوں قابل قبول ہو؟ آپ نے انصاف کے مطابق ایک فریق صحیح ہو سکتا ہے، ایک غلط ہو سکتا ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ دینا ہے. تو مناسب فیصلہ دیں گے، مطلب کیوں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ بڑا کلیئر کٹ سا آگے چلنا چاہیے، صحیح طریقے سے سب کو چلنا چاہیے، تبھی یہ سب چیزیں چلیں گی. اور اس دوران میں پھر ساتھ ظاہر ہے فیک نیوز اور یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے یہاں بھی بہت سی چل رہی ہیں، جس میں مثلا جو کل حادثہ ہوا ہے، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، ان کے وزیر خارجہ اور دیگر ساتھی اس ہیلی کاپٹر میں تھے. 3 ہیلی کاپٹرز کا کانوائے ٹریول کر رہا تھا. جب موسم شدید خراب تھا، وہاں پر ایک ہیلی کاپٹر کے بارے میں خبر آئی کہ اس نے ہارڈ لینڈنگ کی ہے، وہ کریش ہو گیا تھا. اب ان کے ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں اور حکومت نے اعلان کر دیا ان کی موت کا. تو یہ بڑا افسوسناک سانحہ ہے. اچھا، اس طرح کے سانحے دنیا بھر میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے ممالک میں مینٹیننس کا وہ سٹینڈرڈز نہیں رکھے جاتے جو ہونے چاہیے، خصوصاً جہازوں کے حوالے سے، گاڑیوں میں بھی، ہر چیز میں ہی ہوتا ہے. تو جہاں مینٹیننس کے بہتر سٹینڈرڈز نہیں ہوں گے وہاں حادثات کی ریشو زیادہ ہوگی. اس سے قبل بھی برازیل اور فلپائن کے صدور بھی اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، یہی سیفٹی میجرز بہتر نہ ہونے کی وجہ سے حادثے ہو گئے. تو یہاں پر بھی ایک حادثہ ہوا ہے. ایرانی حکومت نے اب تک کی کمیونیکیشن میں، جبکہ 24 گھنٹے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، بلکہ کافی زیادہ ٹائم گزر گیا ہوا ہے، تو انہوں نے اس قسم کے کوئی شک کا اظہار ابھی تک نہیں کیا آفیشلی. لیکن کمال تو پاکستانیوں کا ہے نا کہ انہوں نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ پاکستانیوں نے جناب اس کو ایک سازش قرار دے دیا، اور خاص طور پر وہی والی سوچ، وہی والا گروپ، یعنی پی ٹی آئی کے حامی، عمران خان صاحب کے حامی، کہ وہ جنرل ستار والا حادثہ بھی اسی طرح ہوا تھا، فلاں بھی ایسے ہوا تھا، اس کو مارا گیا ہے. وہ پہلے تو جنرل ستار کے خلاف پروپیگنڈا ہوا تھا نا ان کی طرف سے، اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ حادثہ کیا گیا تھا اسی طرح سے یہ حادثہ کیا گیا. عجیب لوگ ہیں یار. مطلب جن کا نقصان ہوا ہے، جن کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، وہ کمپلینٹ جو وہ خود نہیں کر رہے، وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. لیکن کیسے سوچے؟ عمران خان صاحب، کوئی پولیس والا اپنی جان گنوا بیٹھتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ ایسا زہر ہے جناب جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ خود وزیر اعظم رہے تھے، تو اس لیے میرے خیال ہے انہیں زیادہ پتہ تھا اس طرح کے زہروں کے استعمال کا. وہ اس طرح کے کوئی تحقیقاتی افسر کی جان چلی جاتی تھی تب وہ بتاتے تھے کہ جناب یہ جو دل کا دورہ پڑا ہے یہ تو ایک سازش کے تحت ہوتا ہے، یہ تو قتل کیا جاتا ہے. تو وہی وہ براٹ اپ، جو وہ تربیت جو ہے وہ چل رہی ہے پوری اس میں میڈیا ان کی فالوئنگ میں، اور وہ اسی طرح سے چلی جا رہی ہے. لیکن بہرحال اس کے حوالے سے حکومت اب یہ کام کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ قانون سازی کر رہی ہے، جس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے. پنجاب حکومت نے تو ایک بل بنا کر آج اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. اچھا، اس پہ صحافتی تنظیمیں جو ہیں ان کا رد عمل تھا،
اور مجھے بھی 1-2 میٹنگز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہے. کچھ چیزوں میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ غیر ضروری تنقید ہے, کچھ بڑے ویلڈ پوائنٹس سے ظاہر بڑے سینئر لوگ وہاں پر موجود تھے, جو لوگ ڈسکس کر رہے تھے, جو بات چیت کر رہے تھے, جو مشورہ دے رہے تھے, جو ان پٹ دے رہے تھے, تو کچھ اس میں بڑے ویلڈ پوائنٹس بھی تھے, اور کچھ تو صرف یہ تھا کہ جو بس جی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, جنہوں نے, اور جو صاف نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے اس بل کو. تو جہاں خامیاں ہوں, جہاں کوتاہیاں ہوں, ان کو دیکھنا چاہیے. کوئی بھی بل جو ہے وہ اظہار رائے پر پابندی کا باعث نہیں بننا چاہیے, اس کے ذریعے وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اس کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل نہیں کیا جانا چاہیے, چونکہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں اس طرح کی چیزیں بڑے تواتر سے ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں, اور اس وجہ سے ہم ڈرتے ہیں اور ہم ایسی چیزوں پر وہ شکوک کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اب حکومت کو دیکھنا چاہیے, بل پیش ہو گیا ہے, لیکن اس میں کیا امینڈمنٹس ہونی ہیں, کیا تبدیلیاں ہونی ہیں پاس ہونے سے قبل, یہ اب حکومت کو فیصلہ کر لینا چاہیے. اور ویسے تو حکومت اور اپوزیشن میں یہی فرق ہے کہ یہی پی ٹی آئی کی حکومت جب اپنے دور میں جو کچھ کر رہے تھے ان کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ, مطلب رضوان رضی صاحب گرفتار ہوئے, حامد میر صاحب ہوئے, عمران شفقت صاحب ہوئے, ابصار عالم صاحب کا جو واقعہ ہوا, اور بہت سارے اسد طور کے ساتھ ہوا, اس طرح کے جو واقعات ہوئے, تو آج انہیں خیال آیا, اور لطیف کھوسہ صاحب نے فرمایا کہ وہ, لطیف کھوسہ صاحب خود جو ہے وہ میڈیا پرسنز کے مقدمات مفت لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. اچھا, آج پنجاب اسمبلی میں بھی جو اپوزیشن کے لیڈر اور اپوزیشن اراکین تھے وہ میڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بڑا ظلم کر رہی ہے حکومت, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ حضور ابھی کچھ دن پہلے کی تو بات ہے جب آپ خود حکومت میں تھے, تو وہ پیکا اور پتہ نہیں کیا کیا قوانین بنا کے, اور بغیر قوانین کے بھی لوگوں کو اٹھانا, غائب کر دینا, پھینٹی لگانا, مارنا, یہ ساری چیزیں آپ لوگ کر رہے تھے. تو اب کیسے تبدیلی آ گئی ہے؟ لیکن خیر یہی ہمارا سیاسی سسٹم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی خبر جو میں 1-2 دن پہلے سے بار بار ذکر کر رہا تھا, گرمیاں, شدید گرمی ہے, لو لگنے والا معاملہ, اور بچوں کا ایون میں, وہ ہمارے دوست ہیں وہ بتا رہے تھے ہاسپٹل میں جو ہوتے ہیں ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر رضوان بھائیوں کے, وہاں پہ بچے بعض بے ہوش ہو کر آئے ہیں, پیرنٹس لے کر آئے ہیں کہ بچے بے ہوش ہو گئے گرمی سے. اچھا, مختلف جگہوں پر وہ ہوں گے. گرمی بھی روٹین میں ٹریڈیشنل ہے, ہر سال ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں سہولتیں پیدا کی جا سکتی ہیں, جہاں آسانیاں دی جا سکتی ہیں, وہاں کوشش کرنی چاہیے. تو حکومت نے ایک تو لوگوں کی آواز سن کے ٹائم جلدی کر دیا کہ کہیں پر 11 بجے, کہیں 11:30 بجے تک چھٹی ہو جائے گی, تاکہ بچے بہت زیادہ, اب تو گرمی جو ہے وہ 3 بجے تک بڑھتی رہتی ہے, 1 بجے زیادہ ہو جائے گی, 2 بجے اس سے زیادہ ہو جائے گی, 3 بجے اور زیادہ ہو جائے گی. تو وہ اگر 11:30 بجے چھٹی ہو جائے گی تو اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چھٹیوں کا اعلان بھی کر دیا, 1 جون سے تو ہونی تھی, لیکن ابھی 25 مئی سے 31 اگست تک بھی اسکول بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا. ہاں, وہ اسکول جنہوں نے پہلے سے امتحانات کا اعلان کیا ہوا ہے وہ اپنے امتحانات کنڈکٹ کریں گے, لیکن باقی بچوں کو اسکول بند رہیں گے اور ان کی چھٹیاں دے دی جائیں گی. تو حکومت کی طرف سے ایک اچھا سٹیپ ہے بچوں کو گرمی سے بچانے کا, لیکن حکومت اور عوام دونوں کا ایک اور کام بھی ہے کہ درخت لگائیں, زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جہاں جہاں گنجائش ہے. ظاہر ہے آپ پکی سڑکوں پہ, گلیوں میں نہیں لگا سکتے, لیکن جہاں جہاں گنجائش ہے وہاں پر درخت لگائیں. یہ درخت موسمی تبدیلیوں کا, ظاہر ہے ہماری آسانی کا باعث بنیں گے. ہم نے پاکستان میں بڑا شور سنا تھا بلین ٹری سونامی اور اس طرح کی چیزیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, وہ باتوں کی حد تک اپنی جگہ ہے, لیکن کے پی حکومت, پنجاب, سندھ, بلوچستان, وفاقی حکومت, جو بھی حکومت اس حوالے سے سوچے گی وہ پازیٹیو چیز ہے. درخت لگائیں اپنے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. اور حکومتوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہیں, جس میں ملکوں کا اور اگلی نسلوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. شکریہ.